والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم بحمد الله تعالی۔ ہمارا رمضان مبارک کے استقبال کے حوالے سے نماز روزہ کورس چل رہا، جس میں ہم نماز، طہارت، زکوٰۃ، قربانی اور دیگر چند مختصر احکامات پڑھ چکے۔ آج کا ہمارا عنوان ہے رمضان المبارک کے مختصر احکام۔ سب سے پہلی چیز، رمضان المبارک کا استقبال کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ رمضان کا استقبال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا فرمایا؟ جب رجب کا چاند نظر آتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ اے اللہ، ہمارے رجب اور شعبان کے مہینہ میں برکت عطا فرما، اتنی برکت عطا فرما وبلغنا رمضان، کہ ہمیں رمضان مبارک تک پہنچا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 ماہ پہلے ہی رمضان مبارک کا استقبال اور تیاری شروع فرماتے۔ بخشی بخشائی عظیم ہستی، ساری کائنات میں سب سے اعلیٰ شخصیت اتنا رمضان مبارک کا اہتمام کرے، میں اور آپ اتنے گناہ گار، ہمیں رمضان کا کتنا استقبال کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان مبارک کے قریب صحابہ کرام کو جمع فرماتے ہیں، فرمایا تم پر ایک ایسا مہینہ آنے والا کہ تم اس مہینہ کی خوب تیاری کر لو، اس مہینہ کی خوب قدر کر لو کہ اللہ تعالیٰ اس مہینہ میں مومنین کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے۔ رمضان مبارک قریب ہے، ابھی سے ہم سب نے رمضان مبارک کا استقبال موبائل کے ذریعے شروع کیا ہوا ہے۔ ہر دوسرے دن موبائل کے ذریعے ہم تاریخ بھی دیکھتے ہیں، موبائل کے ذریعے ہم میڈیا کو سنتے ہیں، پتہ چلے کہ رمضان کا چاند کب نظر آنے والا ہے۔ جب رمضان مبارک کا چاند نظر آئے گا تب بھی ہمیں نظر نہیں آئے گا، کیونکہ ہمیں تو موبائل میں نظر آئے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ، چاند دیکھو، روزے رکھنا شروع کر دو، دوبارہ جب چاند دیکھو تو افطار کرنا شروع کر دو۔ یعنی رمضان کا چاند دیکھو تو روزے شروع کر دو، جب شوال کا چاند دیکھو تو روزے ختم کر دو۔ اور ہم میں سے ہر ایک موبائل کو تو دیکھتا ہے لیکن چاند کو نہیں دیکھتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت چاند موبائل میں دیکھنا نہیں ہے، چاند کو میڈیا پر دیکھنا نہیں ہے، چاند کو آسمان پر دیکھنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ ہم لوگ صبح سویرے
ایک دوسرے کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے دن کا آغاز، صبح کی ابتدا ایسی ہو کہ صبح سویرے کوئی نیک آدمی ہمارے سامنے آئے، نور پیر دے ویلے نال کوئی چنگا بندہ متھے لگے. کہتے ہیں کہ نہیں؟ ہر روز صبح سویرے اچھی صبح آغاز کرنے کی طلب ہم رکھتے ہیں، لیکن قربان جائیں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے ہمیں صرف ہر صبح نہیں بلکہ ہر مہینہ کے آغاز میں ہی اپنے مہینہ کے اچھا گزرنے کا، اپنے مہینہ کے سلامتی والا ہونے کا، اپنے مہینہ کا امن و امان والا ہونے کا، اپنے مہینے کا عافیت والا ہونے کا، پورا مہینہ ہر ایک قسم کی آفت مصیبت پریشانی سے بچنے کی دعا بیان فرمائی کہ جب تم چاند دیکھو دعا پڑھو، اللہم اہلہ علینا بالیمن والایمان، اے اللہ اس چاند کو میرے لیے ایمان والا، امن والا بنا دے، والسلامت والاسلام، اس چاند کو میرے لیے سلامتی والا بنا دے، والتوفیق لما تحب وترضى، کہ ایسی توفیق والا بنا دے جس سے میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، میرا رب مجھے پسند کر لے، میں اپنے رب کو پسند آ جاؤں. ربی و ربک اللہ، اے چاند تیرا رب بھی اللہ ہے، میرا رب بھی اللہ ہے. قربان جائے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی جامع دعا فرما دی کہ مہینہ کا چاند جب دیکھو اسی وقت دعا کرو کہ پورا مہینہ ہر بندہ چنگا ہمارے متھے لگے. جو روزانہ صبح سویرے ٹینشن لینی ہے، جو بھی سامنے سے آ رہا اس کے بارے میں دل میں مت گمانی، یہ کہاں سے آ گیا، چاہے وہ ہم سے زیادہ نیک ہو. تو جو من گھڑت باتیں ہیں، نور پیر دے ویلے نال چنگا بندہ سامنے آنا، اگر نیک بندہ نہ ملے تو سارا دن بیکار ہے. ایسا کو منحوس متھے لگا سارا دن پریشان رہا، بھائی اس کا کیا قصور ہے؟ اپنے اعمال کی سزا بھگت رہے، اس کو کوئی برا بلا کہہ رہے. من گھڑت باتوں کو اتنا رائج کر دیا ہم نے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارک بھول بیٹھے. روزانہ کی سر درد صبح صبح لے کر نکلتے ہیں، چنگا بندہ آ جائے، اچھا دن گزر جائے، لیکن سنت کے مطابق ہر قمری مہینے کا چاند آسمان پر نہیں دیکھ کر اپنا مہینہ اچھا بناتے. کیوں جی؟ مہینے میں ایک مرتبہ چاند دیکھ کر دعا پڑھ لینا سارا مہینہ اچھا گزرے، یہ آسان عمل ہے؟ یا روزانہ سویرے سویرے ٹینشن لینا یہ آسان ہے؟ کیوں جی؟ سنت عمل میں راحت ہے. میں ایک بات کیا کرتا ہوں، سنت میں حسن ہے، سنت میں برکت ہے، سنت میں راحت ہے، سنت میں آسانی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی سنتیں، ہر سنت میں حکمت ہے، راحت ہے، برکت ہے، سکون ہے، آرام ہے. جو ہم نے من گھڑت چیزیں شروع کی ہوئی ہیں وہ ہم نے خود اپنے لیے مشکلات تیار کی ہیں. مہینے میں ایک مرتبہ چاند دیکھو، دعا مانگو، والسلامتی والاسلام، سارا مہینہ سلامتی والا گزرے، سکون سے گزارو. جو روزانہ صبح سویرے نور پیر ویلے نہ چنگا بندہ تلاش کرنا ہے، اس سے بہتر نہیں ہے کہ سنت عمل کر کے سارا مہینہ سکون سے گزارو. تو چاند آسمان پر دیکھنا سنت ہے. سارے ارادہ رکھتے ہیں، میڈیا کے پیچھے نہیں دوڑنا. میڈیا کے پیچھے دوڑنے کا ایک اور نقصان ہے. چاند دیکھنے کے حوالے سے شہادتیں جمع کی جاتی ہیں، کس نے دیکھا ہے،
وہ چاند دیکھ کر حلف دیتا ہے میں نے فلاں شہر میں فلاں تاریخ کو فلاں جگہ پر فلاں بن فلاں نے چاند دیکھا ہے، میں ایمان کی حالت میں اللہ کو گواہ بنا کر شہادت دیتا ہوں، تب جا کے ایک چاند دیکھنے والے کی شہادت جمع ہوتی ہے۔ اور ہم یہاں کیا رہتے ہیں، روزہ کھا گئے بھائی، اوے میں نے پتہ ہی نہ روزہ کھا جانا ہے۔ اتنا پتہ تھا جناب تو پھر دھکے آپ نے کیوں کھائے؟ کیوں جی، ایسے ہے کہ نہیں؟ یہ ہماری کم فہمی، جلد بازی جو مزاج ہے نا انسان کا، وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، انسان جلد باز ہے۔ اب ایک کیا میں آکھیا ہی نا انہوں ایتکی انہوں 29 بنانے، اور بھائی تجھے کس نے کہا تھا انہوں 29 بنانے؟ تجھے بھی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دی ہے چاند دیکھ، تو بھی فون کر شہادت دے اپنی، تو بھی حلف اٹھا، سچ بول، تو بھی حصہ ڈال اسلام میں۔ تجھے کس نے کہا کہ تو جیو پہ بیٹھا رہے؟ جیو کہے گا تو عید منا لیں گے، نہیں تے اتھے پہین سنتا تے اے پہن فرض تے اے پہن واجب۔ کیوں جی ہمارا یہ ٹرینڈ نہیں ہے؟ چاند دیکھنے کے لیے سارے کہاں دوڑتے ہیں؟ ٹی وی پہ، موبائل پہ، حالانکہ چاند آسمان پر دیکھنا سنت ہے۔ تو آپ حضرات چاند آسمان پر دیکھیں، خود آپ چاند دیکھنے کا جب اہتمام کریں گے تو آپ کے دل میں کسی کے بارے میں بدگمانی نہیں آئے گی۔ جو اتنے حلف لے کر، اتنے اقرار اور وعدے لے کر، قسمیں لے کر شہادتیں جمع کرتے ہیں، ہم ان کو کہہ رہے تھے روزہ کھا گئے، میں آکھے نہ کھا گئے، کمال ہے یار۔ بس جو ہمیں سمجھ آئے وہی ٹھیک ہے۔ نمبر 2، ہجرت کے دوسرے سال اللہ تعالیٰ نے روزوں کی فرضیت کا حکم نازل فرمایا، یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کر دیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، یہ صرف تم پر فرض نہیں ہے، تم سے پہل امتوں پر بھی فرض تھے۔ روزہ کا مقصد کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تم متقی بن جاؤ۔ اب اللہ تعالی نے روزوں کی فرضیت کا حکم فرما کر آگے کیا فرمایا؟ اللہ کو معلوم تھا انہوں نے کہنا ہے پورا مہینہ گرمی دے روزے، یہ تھوڑا مولوی ہے دے کام میں۔ اللہ تعالی نے کیا فرمایا؟ ایام معدودات، چند دن کی تو گنتی ہے، تھوڑے سے تو دن ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں چند دن شمار کر لو، اور مومن صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ پورا مہینہ، اتنی سخت گرمی۔ تو بھائی رمضان مبارک کے روزے، اللہ تعالی نے جب روزوں کے سارے اصول بیان فرمائے، آخر میں فرمایا یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر۔ یہ کتاب آپ کے ہاتھ میں ہے، اس کے درمیان میں دیکھو کون سی آیت لکھی ہوئی ہے۔ احکامات کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ کہاں پھنس گئے، بڑی مشکل ہے روزے رکھنا، نمازیں پڑھنا، زکوٰۃ دینا، لیکن اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ کو معلوم تھا، انہوں نے بعد میں آ کے کہنا ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں یرید اللہ بکم اليسر، اللہ تمہارے لیے آسانی پیدا کر رہے ہیں، ولا یرید بکم العسر، اللہ تمہارے لیے تنگی اور مشکل نہیں چاہتا۔ تو ہم کہہ رہے ہوتے ہیں روزے اتنے مشکل کام ہے، اللہ فرما رہے آسانی ہے، یعنی ہم اللہ کی بات کا رد کرتے ہیں، نعوذ باللہ۔ روزہ کی تعریف کیا ہے؟ روزہ کہتے ہیں صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے، ہم بستری، نفسانی خواہشات سے اپنے آپ کو بچانا، اس کو روزہ کہا جاتا ہے۔ روزہ صرف بھوکا رہنے کا نام نہیں ہے بھائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ جس شخص نے روزہ کے اندر اپنے آپ کو گناہوں سے نہ بچایا، وہ صرف بھوکا رہا، اس کا روزہ موزہ نہیں ہے۔
بات سمجھ آ رہی ہے؟ روزہ گناہوں سے بچنے کا نام ہے۔ روزے کا مقصد تقوی اختیار کرنا، اپنی خواہشات کو کنٹرول کرنا، اپنی جو طلب ہے اس کو روکنا۔ اللہ فرماتے ہیں وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ۔ اس دن سے تمہیں ڈر نہیں لگتا جب تم نے اللہ کے سامنے جانا ہے، اپنی خواہشات کے پیچھے دوڑتے ہو، اپنے نفس کو روکو خواہشات سے، اللہ کے سامنے جانا ہے، اللہ کے سامنے حضور اللہ کے کھڑے ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نفس کے 3 درجے بیان فرمائے، نفس امارہ، نفس لوامہ، نفس مطمئنہ۔ ان النفس لامارۃ بالسوء، یہ برا نفس ہے، برائی کی دعوت دیتا ہے، برائی کی طرف لے کر جاتا ہے۔ ولا اقسم بالنفس اللوامہ، نفس لوامہ جب بندے سے گناہ ہو جاتا ہے، غلطی ہو جاتی ہے، یہ بندے کو ملامت کرتا ہے، کیا کر دیا تو نے، اتنا بے حیا، مسلمان ہو کے یہ گناہ کر لیا۔ یہ نفس اندر بندے کا مزاج ملامت کر رہا ہے، تانے دے رہا ہے، ندامت پر اتار رہا ہے، دیکھ تو نے کیا کر دیا، اب توبہ کر لے۔ نفس لوامہ۔ اس کے بعد ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ، سکون اطمینان والا نفس، یہ ہر حال میں اللہ سے راضی رہتا ہے۔ یہ نفس جس حال میں بھی رہو، اللہ کی ہر رضا پر میں راضی ہوں۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اور اس کے رسول کی رضا پر میں راضی ہوں۔ یہ نفس مطمئنہ ہے۔ نفس لوامہ، نفس مطمئنہ دونوں ٹھیک، نفس امارہ سے بچنا چاہیے۔ کیوں؟ اللہ فرما رہے ہیں بالسوء، برا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے روزوں کو مشروع فرمایا، وہ روزے جو اللہ کی طرف سے ہم پر فرض ہوئے وہ رمضان کے روزے ہیں، اس کے علاوہ کوئی روزہ ہمارے اوپر فرض نہیں ہے۔ کچھ روزے ایسے بھی ہیں جو ہم خود اپنے اوپر لازم کر لیتے ہیں، یعنی کفارے کے روزے اور منت ماننے کے روزے۔ منت مان لی، نظر مان لی تو روزہ رکھنا پڑے گا اگر منت پوری ہوگی، ٹھیک ہے جی۔ اگر زوجہ محترمہ سے زہار کر لیا، کوئی قسم اٹھا لی تو کفارے کے روزے، زہار کر لیا تو تب بھی کفارے کے روزے۔ کفارے کے روزے بھی ہم خود اپنے اوپر واجب کر لیتے ہیں، اللہ کی طرف سے نہیں ہے۔ اللہ کی طرف سے صرف کون سے روزے ہیں؟ رمضان کے روزے۔ روزے 2 قسم کے ہیں، ایک وہ واجب جو ہم اپنے اوپر خود کرتے ہیں، ایک وہ واجب جو اللہ نے ہم پر کیے۔ روزوں کی شرائط: مسلمان ہونا، بالغ ہونا، مقیم ہونا، عاقل ہونا، تندرست ہونا، اور عورت کا حیض و نفاس سے پاک ہونا۔ روزے کے فضائل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری میں فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں، جس شخص نے ایمان کے ساتھ روزہ رکھا، اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے۔ روزہ جہنم کی آگ سے ڈھال ہے۔ ڈھال جنگ کے اندر نہیں، وہ گول سی لوہے کی استعمال ہوتی، وہ آگے پکڑ کے پھر تلوار چلاتے ہیں، دیکھی آپ نے؟ کس نے دیکھی ہوئی ہے یار؟ ارطغرل دی ڈھال تو دیکھی ہوئی ہے نا، ہن تو بولو، سمجھ آ گئی؟ وہ جو لوہے کی ساتھ دوسرے ہاتھ میں پکڑ کے ایک ہاتھ سے تلوار چلاتے ہیں، اس کو ڈھال کہتے ہیں۔ تو اس سے روکا جاتا ہے نا، وار کو، دشمن کے زخم کو روکا جاتا ہے نا، تو ڈھال ہے روزہ۔ جہنم سے بچنے کے لیے روزہ بہت بڑی عبادت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں ایک دروازہ ہے، اس کا نام ہے ریان، اور بہت زبردست دروازہ ہے، اس سے صرف جنتی لوگ داخل ہوں گے۔ کُلُوا وَاشْرَبُوا ہَنِیئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جنت میں کھاؤ پیو موجے اڑاؤ، کیوں؟ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ، او جن دنوں میں تم نے دنیا میں رہتے ہوئے قربانی نہیں دی تھی، اجر نہیں کمایا تھا جن دنوں میں، یہ ان دنوں کا انعام ہے۔
اللہ تعالیٰ نے روزے دار کے ساتھ ایک ایسا تعلق جوڑا کہ روزے دار کا ڈائریکٹ اللہ کے ساتھ تعلق ہوتا ہے، درمیان میں کوئی واسطہ نہیں ہوتا۔ چھپ کے کھا بھی سکتا ہے نا بندہ، کیوں جی؟ چھپ کے کھانا پینا چاہے کھا بھی سکتا ہے کہ نہیں؟ کھا بھی سکتا ہے، لیکن کھاتا نہیں ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری میں حدیث مبارکہ، الصوم لی وانا اجزی بہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتے ہیں روزہ میرے لیے ہے اور اس کا بدلہ میں خود ہوں۔ سبحان اللہ۔ محدثین اکرام اس حدیث مبارکہ کی وضاحت اور مفہوم میں لکھتے ہیں کہ روزہ دار کو ساری چیزیں، ساری نعمتیں قیامت والے دن نعمت مل جائے گی۔ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے ہاں جی اور کچھ چاہیے؟ وہ کہے گا نہیں بس۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اس سے بڑھ کے ایک چیز ہے، مانگو۔ کہیں گے یا اللہ اگر دے دو تو کیا بات ہے۔ اللہ تعالیٰ جب ان کو بتائیں گے کہ وہ سب سے بڑھ کی چیز کیا ہے، وہ اللہ کا دیدار ہے، تو روزہ دار کہیں گے سبحان اللہ، ہمیں تو وہ ضرور ملنا چاہیے۔ تو یہ ہے الصوم لی، روزہ اللہ کے لیے ہے اور اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ خود ہے۔ تو روزہ دار اس کا ڈائریکٹ چونکہ اللہ کے ساتھ تعلق ہوتا ہے، صرف اللہ جانتا ہے اس کا روزہ ہے اور یہ جانتا ہے کہ میں نے اللہ کے لیے روزہ رکھا ہوا ہے۔ ایسے ہے کہ نہیں؟ درمیان میں کوئی واسطہ نہیں ہوتا۔ نماز ہے وہ کوئی نہ کوئی ویکھ لیندہ ہے، زکوٰۃ تو جس کو دینی ہے اس کو تو پتہ چل گیا کہ نہیں، حج ہے جانا ہے طواف کرنا ہے لوگوں کو پتہ چل رہا ہے، حاجی صاحب جہاد پہ جانا ہے مجاہدین کو پتہ چلنا ہے جی جہاد کر رہے ہیں۔ لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے جب بندے نے روزہ رکھنا ہے، بس اللہ کو پتہ ہے اور بندے کو پتہ ہے، اللہ اور بندے کے درمیان ایک معاہدہ۔ روزہ کے نا چند آداب ہیں۔ روزہ نگاہ کا بھی ہوتا ہے، روزہ کانوں کا بھی ہوتا ہے، روزہ زبان کا بھی ہوتا ہے۔ نگاہ کا روزہ کیسے؟ بد نظری نہیں کرنی، یہ نہیں روزہ رکھ کے سارا دن ڈرامے دیکھتے رہو، نہیں بھائی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، تم جو آنکھوں سے خیانت کرتے ہو اللہ اس کو بھی جانتا ہے، جو تمہارے سینے کے اندر برائی کی نیت ہے، ارادہ ہے، اللہ اس کو بھی جانتا ہے، جو تمہارے سینے میں چھپا ہوا ہے اس کو بھی اللہ جانتا ہے۔ زبان کا بھی روزہ ہوتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم سارا دن کہانیاں ڈائجسٹ پڑھ لیں، اس کے کیڑے نکال کے اس کے سامنے رکھیں اور اس کی غیبت اس کے سامنے کریں، اس کے جھوٹے واقعات اس کو سنا کر روزہ گزار لیں، چل تھوڑی گپ شپ لا یار ٹائم ہی پاس ہو جائے گا۔ تو زبان کا روزہ ہوتا ہے، خیال کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسیٰ، کسی کے لیے یہ درست نہیں ہے ایمان والو کہ تم ایک دوسرے کا مذاق اڑاؤ۔ زبان سے مذاق اڑاتے ہیں نا، اس کی اجازت نہیں ہے۔ آگے وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، زبان سے کسی پر الزام نہیں لگانا، کسی کو برا نام لے کر برے القاب سے پکارنا نہیں ہے۔ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، برا نام لے کر کسی کو پکارنا نہیں ہے۔ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اللہ فرما رہے ہیں کہ زبان کا بھی روزہ ہوتا ہے، کسی کی غیبت بھی نہیں کرنی۔ اس کے بعد ہے کان کا بھی روزہ ہوتا ہے بھائی، یہ نہیں میں کو جھوٹ بولے، وہ جھوٹی کہانیاں تو سن رہا ہے بھائی، جھوٹے ڈرامے تو دیکھ رہا ہے، جھوٹے گانے تو سن رہے ہیں، جھوٹے اشعار تو سن رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، جھوٹی بات سے بچنا ہے، جھوٹ سے پرہیز کرنا ہے، جھوٹ سے دور رہنا ہے۔ تو کان کا بھی روزہ ہوتا ہے۔ یہ روزہ کے آداب ہیں۔ کورس کرنے کا ہمیں یہ فائدہ ہو کہ یہ رمضان ہماری باقی ساری زندگی کے رمضانوں سے منفرد ہو، ٹھیک ہے جی۔ رمضان المبارک میں زکوٰۃ، خیرات، نماز، نوافل، ذکر و تلاوت، ان کا خوب اہتمام کرنا چاہیے۔
نمبر 3، سحری۔ سحری کرنا سنت ہے۔ عشاء کے بعد پیٹ بھر کے کھانا کھا لینا اور پھر سحری کے وقت کہنا نہیں نہیں میں تو سحری کرتا ہی نہیں، فخر سے کہہ رہے ہوتے ہیں میں تو سحری بھی کیوں نہیں کرتا، کہہ رہے ہوتے ہیں نا، کیوں نہیں مفتی صاحب؟ چنگی شو ہے بھائی، سنت کے خلاف کام کر کے شو ماری جا رہی ہے۔ سحری کرنا سنت ہے۔ سحر رات کے آخری چھٹے حصے کو کہا جاتا ہے۔ اگر رات کے 6 یا 7 8 گھنٹے ہیں تو جو آخری 3 4 گھنٹے ہیں ان کو سحری کا وقت کہا جاتا ہے، رات کے آخری 3 4 گھنٹے۔ سحری کی فضیلت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیحین میں حدیث مبارکہ ہے، تسحروا فإن فی السحور برکۃ، لوگو تم سحری ضرور کرو کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے سحری میں برکت رکھی ہے۔ سحری کے وقت بے شک تھوڑی طلب ہو، سحری کرنی ضرور چاہیے اور تاخیر سے کرنی چاہیے، آخری وقت میں کرنی چاہیے۔ یہ نہیں کہ بس 2 بج گئے اور روٹی کھا پی کے تو بس سو جاؤں، نہیں، آخری وقت میں سحری کرنی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سحری والی برکت جو اللہ تعالی نے تمہیں عطا فرمائی ہے اس کو کبھی چھوڑو نہ، اس کو چھوڑنا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنن نسائی میں فرمایا ہے، تسحروا ولو بجرعۃ ماء، سحری ضرور کرو چاہے 1 گھونٹ پانی ہی کیوں نہ ہو۔ دیکھو کتنی آسانی، چاہے 1 گھونٹ پانی کیوں نہ ہو، سحری ضرور کرنی چاہیے۔ سحری کا وقت اللہ تعالی نے سورۃ البقرہ آیت نمبر 187 میں فرمایا، وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ، فجر سے پہلے کھاؤ پیو، حَتَّى يَتَبَيَّنَ، یہاں تک کہ واضح ہو جائے، خیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، فجر سے پہلے آسمان کی سیاہی اور سفیدی جب بالکل واضح ہو جائے فجر سے پہلے تو تم روزے رکھنا، کھانا پینا، سحری سب کچھ چھوڑ دو۔ پہلے دور میں، پہلے وقتوں میں بھائی آسمان کو دیکھ کر صبح صادق، طلوع فجر، فجر کا وقت، غروب آفتاب، طلوع آفتاب، جو افق ہوتا ہے، شفق ہوتا ہے، یہ چاند کی، آسمان کی روشنی کی جو قسمیں ہیں، یہ پہلے وقتوں میں آسمان کو دیکھ کر کیا جاتا ہے۔ اچھا اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ قرآن پاک کے اندر تو ہے کہ جب سفیدی اور سیاہی بالکل واضح ہو جائے، ہمارے ہاں تو روشنی ہوتی ہے جب فجر پڑھنے کے بعد تلاوت بھی کر لیتے ہیں، آدھا پونا گھنٹہ بعد جا کے محسوس ہوتا ہے تھوڑی تھوڑی سفیدی آسمان پر ہو گئی ہے، ہوتا ہے نا ایسے ہی؟ بھائی ہمارے ہاں اس لیے ہے کیونکہ ہم نے یہ لائٹیں نیچے بہت زیادہ جلائی ہوئی ہیں، اوپر ہمیں کافی دیر تک اندھیرا محسوس ہوتا ہے۔ اس چیز کا مشاہدہ کرنا ہو، دیہات کے علاقے میں کھلے میدان میں کبھی جا کر دیکھیں، جب آپ سحری کا وقت ختم ہو رہا ہوگا اس وقت آپ کو آسمان پر سفیدی نظر آنا شروع ہو جائے گی۔ باہر کے کھلے علاقے میں کبھی جا کر دیکھیں، یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالی نے مومنین کے لیے اچھے اعمال پر اتنا اجر رکھا ہے جتنا کہ اندھیرے میں آسمان پر ستارے ہوتے ہیں۔ اندھیرے میں کہ روشنی میں؟ اب آسمان میں اب آپ ستارے دیکھیں تو کتنے نظر آئیں گے؟ 10 20 50 اتنے نظر آ جائیں گے۔ اور جب بجلی بند ہوتی ہے، لائٹ آف ہو جائے، گپ اندھیرا ہوتا ہے نا جی، پھر تو ہمیں ہزاروں ستارے ایک ہی جگہ پہ نظر آ رہے ہوتے ہیں، ایسے ہوتا ہے کہ نہیں؟ یہ فرق ہے روشنی اور اندھیرے میں آسمان کو دیکھنے کا۔ یہاں ایک حدیث مبارکہ ہے زبردست، حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے فرمایا کہ جب یہ آیت نازل ہوئی کہ آسمان پر سفیدی اور سیاہی میں، یعنی سفید اور سیاہ دونوں دھاگوں میں جب تم فرق اچھی طرح دیکھ لو
تو تم سحری یعنی کھانا پینا بند کر دو۔ اب اس دور میں تو اللہ تعالیٰ نے مثال دی نا، دھاگے تھے نا اس دور میں، کالا تو چٹا، وائٹ اور بلیک، ٹھیک ہے جی، سفید اور کالا، یہ چلتا تھا نا۔ تو یہ صحابی رسول حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ، انہوں نے کیا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سفید اور سیاہ دھاگا، انہوں نے 2 دھاگے لیے، لے کر اپنے سرہانے کے نیچے رکھے، اپنے تکیے کے نیچے رکھ کر صبح اٹھ کر کھاتے پیتے رہے۔ تھوڑی دیر بعد دونوں دھاگے نکالتے، دیکھتے کوئی پتہ نہیں چل رہا چٹا کیڑا کالا کیڑا، پھر کھانا شروع کر دیتے۔ پھر تھوڑی دیر بعد نکالتے اور پھر دیکھتے نہیں پتہ چل رہا اندھیرے کی وجہ سے، پھر کھانا پینا شروع کر دیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر صبح عرض کی، یا رسول اللہ میں نے بڑا آسان طریقہ تلاش کیا ہے سحری کو ختم کرنے کا، ایسی بھی گولے بجائے نا آج کل۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں کی تو کیڑا طریقہ ایجاد کر لے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا، آپ نے کل آیت بیان فرمائی تھی، حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، کہ سفید اور سیاہ دھاگے میں جب فرق دیکھ لو تو کھانا پینا بند کر دو۔ تو میں نے اپنے سرہانے کے نیچے 2 دھاگے رکھ لیے، تو میں اس کو دیکھ دیکھ کر کھاتا رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واہ واہ، تیرا تکیہ اتنا بڑا ہے کہ سارا آسمان اس کے نیچے آ گیا، کہ تو سفیدی اور سیاہی اپنے تکیے کے نیچے دیکھتا رہا۔ قربان جائیں صحابہ کے سادہ پن پر، صحابہ بڑے سادہ مزاج تھے، بہت بڑے شریف النفس لوگ تھے، بہت زبردست خوش مزاج لوگ تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تربیت کی وہ کمال تربیت کی۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی اس سے مراد وہ 2 دھاگے نہیں ہیں، بلکہ اس سے مراد آسمان کی سفیدی اور سیاہی ہے، کہ جب وہ سفیدی اور سیاہی میں فرق واضح ہو جائے تو بس کھانا پینا چھوڑ دو۔ آج کل ہمیں کیلنڈر دیکھ کر اسی کے مطابق کیلنڈر بنے ہوئے ہیں، اب تو جدید دور ہے، اس کے مطابق اہتمام کرنا چاہیے، اور کم از کم 1 ڈیڑھ 2 منٹ پہلے ہمیں کھانا پینا بند کر دینا چاہیے۔ میں ایک بات عرض کرنے لگا ہوں، میں نے بڑی مختصر اور پر اثر کر کے، جامع اور معنی کر کے یہاں میں نے یہ بات اس کتاب میں تحریر کی ہے جو آپ کے دستے مبارک میں موجود ہے۔ صبح صادق جو ہے یہ فجر کے آغاز پر ہوتی ہے، فجر کے آغاز کا، سحری کے آغاز پر نہیں۔ روزہ رکھنے والے کے لیے لازم ہے کہ اس سے پہلے کھانا پینا بند کر دے۔ اگر اس نے کھانا پینا بند نہ کیا تو اس کا روزہ نہیں ہوگا۔ فجر کا وقت جب شروع ہوتا ہے تو روزہ رکھنے والے کے لیے کھانا پینا حرام ہو جاتا ہے، یعنی سحری کا وقت اب ختم ہو گیا۔ سحری اور اذان یہ بڑا ہمارے ہاں ایک مسئلہ چلا ہوا ہے نا جی۔ میں نے جو عبارت لکھی ہے وہی پڑھ کے آپ کو سنا دیتا ہوں۔ اذان کا روزے کے وقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، مسئلہ حل ہو گیا جی۔ کیونکہ اذان فجر کا وقت کیونکہ اذان فجر کا وقت شروع ہونے پر ہی دی جاتی ہے۔ کس کا وقت شروع ہونے پر؟ فجر کا وقت شروع ہونے پر۔ اور جب سحری کا وقت ختم ہوتا ہے اس کے بعد فجر کا وقت شروع ہوتا ہے۔ جب سحری کا وقت ختم ہوتا ہے تو اس کے بعد فجر کا وقت شروع ہوتا ہے۔ مختصر یہ کہ سحری کے وقت میں اذان نہیں ہو سکتی اور اذان کے وقت میں سحری نہیں ہو سکتی۔ اگر سحری کے وقت میں اذان دے دی جائے تو اذان دوبارہ دینا ضروری ہے۔ کیوں؟ ٹائم شروع ہونے سے پہلے دے دی۔ اور اگر سحری کا وقت ختم ہونے کے بعد فجر کے وقت میں کھا بھی لیا تو اب روزہ نہیں ہوگا۔ سحری کے وقت میں اذان نہیں دی جا سکتی اور اذان کے دوران کھایا پیا نہیں جا سکتا۔ فجر کا وقت چونکہ صبح صادق کے بعد ہوتا ہے
اور فجر کی اذان صبح صادق کے بعد دی جاتی ہے، لہٰذا اذان شروع ہونے کے بعد روزہ دار کے لیے کھانا پینا جائز نہیں۔ پس اگر کسی نے اس دوران لا علمی ناواقفیت میں کھا پی لیا تو اس کا روزہ نہ ہوگا، بعد میں قضا رکھنا ضروری ہوگا۔ سحری میں تاخیر اور افطاری میں جلدی کرنا سنت مؤکدہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں انبیاء کرام کو یہ حکم دیا، لا یزال الناس بخیر ما عجلوا الفطر، میری امت کے لوگ اس وقت تک بھلائی پر رہیں گے جب تک وہ روزہ جلدی افطار کریں گے۔ ٹھیک ہے جی، سحری کے آداب میں یہ ہے کہ اچھی اور صاف ستھری غذا کھانی چاہیے۔ سحری افطاری کا وقت جو ہے، افطاری میں ہمیں افطاری کا انتظار ضرور کرنا چاہیے۔ لوگ کیا کہتے ہیں، پہلے ہی دسترخوان لا کے بیٹھ جاتے ہیں، صبر ہی کوئی نہیں۔ بھئی دسترخوان لگا کر افطاری کا وقت شروع ہونے کا یعنی غروب آفتاب کا انتظار کرنا سنت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ میں کھجور لے کر بیٹھتے، ہاتھ میں کھجور لے کر بیٹھتے، جو ہی سورج غروب ہو جاتا آپ فوراً اس کھجور کو اپنے منہ میں ڈال لیتے۔ سنت عمل ہے۔ اچھا جی، سحری کے بارے میں نا جو دعا مشہور ہے نا، وہ سحری کی دعا نہیں ہے، وہ روزہ کی نیت کے عربی الفاظ ہیں جو علماء کرام نے، فقہاء کرام نے آپ کی آسانی کے لیے بنا دیے تاکہ آپ کے لیے روزے کی نیت کرنا آسان ہوگا۔ وہ الفاظ کیا ہیں؟ وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رمضان۔ یہ الفاظ سنت نہیں ہے، کسی حدیث مبارکہ میں نہیں ہے، صرف آپ کی عربی الفاظ میں نیت کے الفاظ ہیں۔ اچھا جی، افطاری کے وقت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ آیت نمبر 187 میں فرمایا، ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ، کہ تم اپنے روزے کو رات تک پورا کرو، رات تک پورا کرو، یعنی رات کی آمد تک پورا کرو۔ جب سورج غروب ہو جاتا ہے تو رات کی آمد شروع ہو جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دین ہمیشہ غالب رہے گا جب تک لوگ افطاری میں جلدی کرتے رہیں گے، کیونکہ یہود و نصارہ افطاری میں تاخیر کرتے ہیں، افطاری میں تاخیر نہیں کرتے۔ آپ نے دیکھا ہوگا آپ کے اتنے پیارے اسلامی ملک کے اندر آج بھی یہودیت کی ایک قسم روزہ افطار کرنے میں تاخیر کرتی ہے۔ بول لو یار، تھوڑے تو پابندی کوئی نہیں، تسی تو بولو، تاخیر کرتی ہیں۔ یہ یہودیت کی ہی ایک سمجھ لو کہ شاخ ہے۔ اچھا جی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، میری امت ہمیشہ میری سنت پر رہے گی جب تک روزے کی افطاری کے لیے ستاروں کا انتظار نہیں کرے گی۔ ستاروں کا انتظار یعنی اندھیرا ہونے کا انتظار کرنا، اندھیرا ہونے کا انتظار نہیں کرنا چاہیے۔ جیسے ہی سورج غروب ہوتا ہے، روزہ افطار کرنے کے بعد آپ مسجد جا رہے، آپ کو راستے میں 2-4 ستارے نظر آ جاتے ہیں نا، تو اس لیے ستاروں کا انتظار نہیں کرنا چاہیے۔ افطاری نماز مغرب سے پہلے کرنا۔ لوگ کہہ دیتے ہیں خامن دی پئی ہوئی نماز تو پڑھ لا، کہتے ہیں نا بھائی حسن معاویہ صاحب، کہتے ہیں نا، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب روزے سے ہوتے نماز اس وقت تک نہ پڑھتے جب تک تازہ کھجور اور پانی نہ لے لیتے۔ یہ سنت حبیب کتاب کے اندر یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت عمل موجود ہے۔ پہلے روزہ افطار کرنا ہے اور پھر نماز پڑھنی ہے۔ ٹھیک ہے جی، نماز سے قبل مناسب اور کم کھانا چاہیے، کم افطاری کرنی چاہیے۔ اس کا فائدہ یہ نماز میں تاخیر بھی نہیں ہوگی اور عبادت میں تکلیف بھی نہیں ہوگی۔ اتنی اوور لوڈنگ ہو جائے کہ نماز میں کھڑا ہونا مشکل ہو جائے تو یہ بھی مناسب نہیں ہے، اور اتنی تاخیر تک کھاتا رہے کہ فل اندھیرا ہو جائے، نماز ہی لیٹ ہو جائے، یہ بھی مناسب نہیں ہے۔ دونوں چیزوں میں درمیانہ راستہ رکھنا چاہیے، کم کھائیں اور جلدی کھائیں تاکہ آپ کو عبادت میں مشکل نہ ہو، تاکہ عبادت میں مشکل نہ ہو۔ اتنا لوگ کھا لیتے ہیں، آپ نے سنا ہی ہے، ہمارے معاشرے ایسا ٹرینڈ ہے،
وہ کہتے ہیں افطاری کر لگی نا تو پھر اٹھ نہیں جاتا. کیوں جی اثر معاویہ صاحب افطاری کر لگی نا استاد جی بس اس تو بعد تو پھر ہوئے 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 ہوئے. یہ چلا ہوا ڈرائن مفتی صاحب ہے نا. اللہ اکبر. کس نے کہا ہے کہ آپ افطاری زیادہ نہ کرو؟ کرو، نماز پڑھ کے پھر کر لو، پھر تراویحیں پڑھو، ہضم ہو جائے گا پھر کر لو. اسلام تو یہ کہہ رہا ہے کہ 3 دفعہ کر لو. کھاؤ پیو کلو وشربو ولا تسرفو، ضائع نہ کرو. اوور لوڈنگ کرو گے الٹیاں آئیں گی، بد ہضمی ہوگی تو ضائع ہو جائے گا نا، تو ضائع نہیں کرنا. تو یہ افطاری کی آداب ہے. افطاری کی مسنون دعا مصنف ابن ابی شیبہ اور سنن ابی داؤد میں موجود ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب روزہ افطار کرتے، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا صام، جب آپ روزے سے ہوتے، ثم افطر، پھر آپ افطار کرتے، قال، آپ فرماتے، اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا دعا پڑھتے؟ اے اللہ میں نے تیرے لیے روزہ رکھا، تیرے ہی رزق سے افطار کر رہا ہوں، تیرے ہی رزق سے افطار کر رہا ہوں. اچھا جی، روزہ افطار کرنے کے بعد کی بھی ایک دعا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو روزہ افطار کر لیتے، آپ فرماتے، ذہب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ، کہ میرا پیاس چلی گئی، رگیں تر ہو گئی، اب اللہ کی طرف سے اجر پکا ہو گیا انشاءاللہ. کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم افطاری کرنے کے بعد یہ تھوڑا سا کھانے پینے کے بعد یہ دعا پڑھا کرتے تھے. ایک اور دعا ہے، وہ اگر کسی کے ہاں افطاری کے لیے جائیں، افطر عندکم الصائمون واکل طعامکم الابرار ونزلت علیکم الملائکہ، یعنی اس کو آپ دعا دے رہے ہیں تیرے گھر میں رحمت نازل ہو. آپ اتنا بھی کہہ دیں ساری دعا نہ آتی ہو، کیونکہ کتاب تو آپ کے پاس ہے نہیں ہے تو بس اس میں سے بھی یاد کر لیں. رمضان المبارک کے 3 عشرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، ٹھیک ہے، پہلا عشرہ رحمت کا، دوسرا عشرہ مغفرت کا، تیسرا عشرہ نجات کا. ٹھیک ہے جی. اور جو الفاظ ہیں پہلے عشرے میں، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ان عشروں میں پڑھنا خاص نہیں ہے، تینوں عشروں کی دعائیں. لیکن علماء کرام نے اور اللہ والوں نے ان الفاظ کی مناسبت سے، یعنی پہلا عشرہ کیا ہے؟ رحمت کا. پہلا عشرہ کیا ہے؟ رحمت کا. اب اللہ سے دعا مانگی جا رہی ہے، یا حی یا قیوم برحمتک، کیا مانگا جا رہا ہے؟ تو اللہ کی رحمت کا مہینہ ہے نا، ہم عاجزی اختیار کرتے ہوئے اللہ کی رحمت مانگ رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. دوسرا عشرہ کیا ہے؟ مغفرت کا. دوسرا عشرہ کیا ہے؟ مغفرت کا. تو اس میں ہم کیا پڑھتے ہیں؟ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، کہ یا اللہ ہمیں معاف کر دے. مغفرت ہی مانگ رہے نا جی. تو اگر کسی نے دعا اچھی بتا دی امت کی آسانی کے لیے تو اس نے اچھا کام کیا ہے. یہ کہنا کہ حدیث میں نہیں ہے تو پڑھنی نہیں چاہیے، حدیث میں نہیں ہے تو پڑھنی. دعائیں یہ ساری احادیث سے ثابت ہیں، لیکن ان عشروں کے ساتھ خاص آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا. لیکن جو اللہ والوں نے، علماء کرام نے مناسبت سے طے کیا ہے، بالکل بعینی فٹ ہے. ٹھیک ہے جی. آخری عشرے میں اب نجات ہے نا، دعا پڑھتے ہیں، اللہم اجرنا من النار. ٹھیک ہے جی. اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، ہم اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں. ٹھیک ہے جی. آخری عشرے میں، اور یہ شب قدر کی جو رات ہوتی ہے رمضان المبارک کی، اس میں یہ دعا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا بتائی، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. یہ سنن ابن ماجہ کے اندر یہ دعا آخری عشرے میں، یعنی لیلۃ القدر، شب قدر کی راتوں میں. آخری بات اور مختصر بات، لازمی بات اور ضروری بات، وہ یہ ہے کہ رمضان مبارک میں تراویحاں پڑھنی کنیاں کہہ رہا 20 پڑھنی جی. 8 پڑھ دیتا ہے لیکن ہندیاں
نہیں مفتی صاحب دی گل اتنی تو ٹھیک ہے کہ 8 پڑھ دیں، اگر یہ آکھنا کہ 8 بھی ہیں تو وہ گل کو نہیں ٹھیک ہونی. صحیح ہے جی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے مختصر آپ حضرات کے سامنے نا 2-4 دلائل عرض کر کے بات مکمل کرنی ہے، باقی تفصیلی چیزیں آپ کے پاس کتاب موجود ہے. ٹھیک ہے جی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں آپ نے جن کو امام مقرر کیا لوگوں کو تراویح پڑھانے کے لیے، ٹھیک ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں امام تھے صحابی، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ہے. ٹھیک ہے جی. قرآن اچھا پڑھتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو امام بنایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے یہ صحابی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے امام ہیں، ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منصب امامت دیا. ٹھیک ہے. لوگوں کو قرآن سنایا کرو بھئی. تو قرآن سنانے کے لیے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس بندے کا انتخاب کیا، وہ خود فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں فرمایا کہ تم لوگوں کو تراویح پڑھایا کرو، قرآن سنایا کرو، اور 20 رکعت تراویح ہم لوگوں کو پڑھایا کرتے تھے. یہ کون فرما رہے ہیں؟ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے امام ہیں، حضرت ابی بن کعب. دوسری دلیل، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا نام سنا ہوا ہے جی. جن کو بخاری کا بخار ہے ان کو بخاری کا نام بھی نہیں آتا. ان کی زبان پر کیا ہوتا ہے؟ بخاری ویچ نہیں آیا. بھئی بخاری کون ہوتا ہے؟ بخاری، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، بخاری شریف، صحیح بخاری، ادب سے نام لو. مفتی صاحب اس چیز کو سمجھ رہے ہیں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاد محمد بن ابی شیبہ، کیا نام ہے؟ ان کی کتاب ہے مصنف ابن ابی شیبہ. کتاب کا نام کیا ہے؟ مصنف ابن ابی شیبہ. استاد کن کے ہیں؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے. بھائی کن کے استاد ہیں؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاد ہیں. ان کی کتاب کے اندر اسی حدیث میں حدیث موجود ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نماز تراویح پڑھتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم 20 رکعت تراویح اور 3 وتر پڑھا کرتے تھے. یہ کون حدیث نقل کر رہے ہیں؟ امام بخاری کے استاد. ٹھیک ہے جی. جب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاد یہ بات بیان فرما رہے ہیں تو پھر امام بخاری 8 رکعت تراویح کہہ دیں، یہ ہو نہیں سکتا. آپ کو جو بندہ کہے کہ تراویح 8 ہیں، آپ اس کو کہیں میں 8 پڑھنے کے لیے تیار ہوں، لیکن آپ مجھے پورے ذخیرہ حدیث میں کہیں ایک حدیث ایسی دکھا دو جس میں لفظ تراویح ہو اور 8 ہو. جس میں کیا ہو؟ لفظ تراویح اور 8 ہو. میں آپ کو ایک کارگزاری سنا دیتا ہوں، آپ خوش ہو جائیں گے اور بات مکمل ہو جائے گی ہماری. میرا بڑا قریبی رشتہ دار ہے، اگر میں نے بتا دیا نا تو آپ نے کہنا استاد یہ اپنا گھر تے سنبھالے نہیں اندر. ہمارے ہاں نا سخت مزاجی نہیں ہے، تنگ دلی نہیں ہے، اوچھا پن نہیں ہے، بدتمیزی بے ادبی نہیں ہے. مفتی صاحب اس بات کو سمجھتے ہیں. ہمارے اکابرین کا دل بہت بڑا ہے. ہماری مسجدوں میں بریلوی بھی آتے ہیں، دیوبندی بھی آتے ہیں، شیعہ بھی آتے ہیں، تبلیغی بھی آتے ہیں، مماتی بھی آتے ہیں، حیاتی بھی آتے ہیں، سماعتی بھی آتے ہیں اور جماعتی بھی آتے ہیں. سارے ہماری مسجدوں میں آتے ہیں. ہم نے کبھی کسی کو روکا، اور اگر ہم کسی کے مسجد میں چلے جائیں تو یوں دیکھتے ہیں. تھوڑی دیر بعد توبہ توبہ، گستاخ رسول، نافرمان، پتہ نہیں کیا کچھ ہمیں کہہ رہے ہوتے ہیں. ایسے ہوتا ہے کہ نہیں؟ ہمارا دل بڑا ہے، ہمارے بڑوں نے ہمیں بڑا پن سکھایا ہے. ہم کسی کے اوپر تنگ نظری نہیں کرتے. تو میرا بڑا قریبی رشتہ دار ہے، مجھے کہنے لگے کہ 20 تراویح کون پڑھے اتنی زیادہ، کہ 20 تراویح کون پڑھے، اتنی مشکل کام ہے. میں نے کہا اچھا
اگر آپ کہتے ہو نا ہر جگہ قرآن حدیث نہیں چلتا بھائی، یاد رکھیں آپ نے، میں ایک بات عرض کر کے بات اگلی مکمل کروں گا، آپ کو عقائد، مسائل، احکامات، دلائل اہل سنت والجماعت پر کبھی شک نہیں ہونا چاہیے۔ کبھی آپ کے دل میں ایک سوال بھی آ جائے، بحمد اللہ جب تک ہماری اہل سنت والجماعت علماء دیوبند کی سانسیں چل رہی ہیں، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت ہے۔ آپ بے دھڑک ہم سے سوال کریں، چس نہ آوے تو پیسے واپس، ٹھیک ہے جی؟ مجھے کہنے لگے اتنی تراویحاں کون پڑھے، بڑا مشکل کام ہے 20 تراویحاں۔ میں نے کہا اچھا، آپ بھی کہتے ہو کہ تراویحوں میں قرآن پاک مکمل کرنا سنت ہے، ہم بھی کہتے ہیں سنت ہے، اور سنت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جتنا قرآن نازل ہو چکا ہوتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے قرآن کا ہر رمضان میں جبریل علیہ السلام کے ساتھ دور کیا کرتے تھے، سناتے بھی تھے، سنتے بھی تھے، تو سنت عمل ہے۔ میں نے کہا کہ ایک حافظ قرآن 20 رکعت تراویح میں سپارہ پڑھے، اس وقت زیادہ کھڑا ہونا پڑے گا، یا ایک حافظ 8 رکعت تراویح میں پورا سپارہ پڑھے اس وقت زیادہ کھڑا ہونا پڑے گا؟ کہنے لگی 8 تراویحوں میں جو ایک سپارہ پڑھے گا اس کو زیادہ کھڑا ہونا پڑے گا۔ میں نے کہا تراویحوں میں کھڑا ہونا مشکل کام ہے یا بیٹھنا مشکل کام ہے؟ کیوں جی، کیا مشکل ہے؟ بولو، کھڑا ہونا۔ تو 20 رکعت میں اگر حافظ سپارہ پڑھے زیادہ کھڑا ہونا پڑے گا، یا 8 میں سپارہ پڑھے تو زیادہ کھڑا ہونا پڑے گا؟ کیوں جی؟ 20 میں منہ دھوتے سویرے بھائی میرے، 20 رکوع کر کے بار بار اتحیات میں بیٹھنا ہے، بار بار سجدہ کرنا ہے، نیچے جانا ہے کہ نہیں؟ اور 8 میں کم جانا ہے نا، کھڑا زیادہ ہونا پڑے گا۔ مفتی صاحب 2 3 رکوع پڑھنے پڑنے، ایک رکعت ہے پائیا پائیا سپارہ پڑھنا پڑنا ہے، تو پچھلے دی ٹنگا۔ اب بتاؤ 8 مشکل ہے 20؟ جب میں نے یہ بات کی، کیوں جی جواب دیتا کہ نہیں؟ ٹھٹ بہ گئی نا، آکھے نہ سواد آوے تو پیسے واپس۔ اچھا اللہ کی شان، وہ لیڈیز تھی، مجھے کہنے لگی ہاں اب مجھے سمجھ آئی، میری باجی نے کہا تھا ان کے ساتھ بحث نہیں کرنی، ان کو باتیں بڑی آتی ہیں۔ میں نے کہا چلو بحث نہیں کرتے، کوئی بات نہیں، بس آپ بحث نہ کرو، قیامت والے دن فیصلہ ہو جائے گا، میرے ساتھ بحث نہ کرو۔ میں نے کہا اچھا چلو قیامت والے دن پہ ہی چھوڑ دیتے ہیں، قیامت والے دن پہ ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ اگر قیامت والے دن نکلی 8، ہمارے تو ہو جائیں گے 12 نفل۔ قیامت والے دن نکلی 20، تم 12 کہاں سے لاؤ گے؟ کہنے لگی بڑی باتیں آتی ہیں تم مولویوں کو۔ میں نے کہا کمال ہے، دلیل ہے نا، دلیل ہے، اب قبول کرو۔ حقیقت کو تو نہیں چھپایا جا سکتا نا بھائی۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ ہے کہ 36 رکعت پڑھنی چاہیے، وہ 36 رکعت کے قائل ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہر 4 رکعت کے بعد ایک ترویح ہے، ترویحہ سے تراویح کا حکم نکلے۔ ہر 4 رکعت کے بعد پڑھتے نہیں سبحان ذی الملک والملکوت، وہ بلا کیوں پڑھتے ہیں؟ وقفہ کرنے کے لیے، کہ تھوڑا سا وقفہ ہو۔ 4 رکعت کے بعد جو اصل مستحب وقفہ ہے، وہ وقفہ اتنا نہیں ہے جتنا ہم آج کر رہے ہیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور پرانے جو زمانے اکابرین کا دور تھا، ان میں لوگ 4 رکعت کے بعد اپنا کسی نے تقاضا کرنا ہے، کھانا پینا ہے، وہ تھوڑا سا ریسٹ کرنا ہے، وہ ترویحہ کہتے ہیں آرام کرنے کو ہے، ترویحہ کہتے ہیں آرام کرنے کو۔ کسی نے آرام کرنا ہے، کسی کو آرام کی طلب نہیں ہے، وہ دوبارہ اور نفل پڑھ لیتا۔ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ 4 رکعت کے بعد دوبارہ 4 رکعت پھر پڑھ لیتے تھے۔ ٹھیک ہے جی، 4 چوکے کتنے ہو گئے؟ 16، 20 تو 16 کتنے ہو گئے؟ 36 رکعت پڑھ لیتے تھے کہ ترویح ہے، آرام بھی تو کرنا ہے، چل 4 رکعت تو اور پڑھ لی، تو 36 رکعت وہ پڑھتے تھے۔ اگر دیکھا جائے تو ترویحہ اصل سنت ہے۔ ہمارے اکابرین، اب تک میری مسجد میں یہ عمل رہا، آج سے 10 سال پہلے کی بات ہے، کوئی لمبی چوڑی پرانی نہیں۔ مولانا دوست محمد ساقی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کا یہ معمول تھا، اور مولانا شہاب الدین سرگودوی صاحب، ان کا یہ معمول تھا کہ 4 رکعت کے بعد
ایک جو پارا پڑا ہوتا 2 رکوع 5 رکوع جتنا بھی، وہ سارے کا خلاصہ بیان کر کے پھر اگلی 4 رکعت پڑھتے. انہیں دلائل کافی ہیں. یہ پچا لو تو بڑی گل ہے. ٹھیک ہے جی، یہ پچا لو تو بڑی گل ہے. باقی دلائل کا انبار ہے انشاءاللہ. میرے استاد محترم فرمایا کرتے ہیں اس آسمان کے نیچے دھرتی کے اوپر کسی ماں کی کوکھ نے وہ بچہ نہیں جنا جو دلائل کی دنیا میں علماء دیوبند کو بسا جائے. ٹھیک ہے جی، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.